علم دین کے حلقوں میں دل جمعی کیسے حاصل کی جائے اور اس کے فضائل کیا ہیں؟ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تشریف لے آئے. تو یہ حدیث کا ایک مضمون آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ نے 2 حلقے دیکھے. ایک حلقے میں حاضر حضرات دعا کر رہے تھے. ایک حلقہ سیکھنے سکھانے کا تھا. علم حاصل کر رہے تھے، سکھا رہے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، دونوں حلقے اچھے، مگر میں معلم یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ فرما کر آپ جو علم دین کا حلقہ تھا اس میں تشریف فرما ہو گئے. اندازہ ہوا نا اس سے کہ علم دین کا حلقہ جو ہے نا یہ افضل حلقہ ہے. تلاوت اچھا کام، ذکر و اذکار عمدہ کام، کوئی حرج نہیں، اچھا ہے. نہ کرنے میں حرج ہے کہ وہ نقصان ہو رہا ہے ہمارا ثواب میں. لیکن جب اس کے سامنے علم دین کا حلقہ بھی موجود ہے تو یہ افضل ہے. جہاں مطلب ہے کہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے آدمی وہیں تجارت کرتا ہے. تو علم دین کا حلقہ میسر ہوتے ہوئے اسی کو اپنایا جائے. اب اس دوران اور ایسی بعض مصروفیات آدمی کر لیتا ہے جس سے علم دین کا حلقہ یا تو فوت ہو جاتا ہے یا ادھورا ملتا ہے. کچھ نہ کچھ حصہ اس کا رہ جاتا ہے کہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو یہ ہوگا، تو ابھی تو نیتیں ہوں گی، ابھی تو فلاں ہوگا. تو جب سوال جواب شروع ہوں گے، مثلا بھی مدنی مذاکرات سوال جواب شروع ہوں گے تو ابھی شروع میں تو پتہ نہیں ایسے ہی سوالات ہوں گے. پھر جب ایک دم اچھے سوال جواب ہوں گے نا تو اپنے جائیں گے. یہ ایک نفس کا دھوکہ ہوتا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہونے سے پہلے ہی جو بیٹھی ہے وہ بھی ثواب کا حقدار ہے کہ ایک اچھے کام کا وہ انتظار کر رہا ہے. تو اچھے کام کا، نیکی کا انتظار بھی بازار تو نیکی ہی سمجھ میں آتا ہے.